ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفیفہ بازی، جی سمرن باجی کل تم اسکول نہیں پہنچی تھی، کیا بات ہے؟ عزیز عفیفہ بازی، آج ہمارے محلے میں خواتین کا اجتماع رکھا گیا تھا۔ میں، میری امی اور میری خالہ وغیرہ سب اسی میں شریک تھی۔ پھر تو باجی وہاں ٹی وی پر، سی ڈی پر، کپڑوں پر اور آج کے فیشن پر بڑی دھواندار تقریر ہوئی ہوگی۔ ہاں باجی، انہی عنوانات کو سامنے رکھ کر وہاں بڑی اچھی اچھی باتیں سامنے آئی ہے، مگر تمہاری بات کے انداز سے لگتا ہے کہ تم کو ان سماعت سے تم کو الرجی ہے۔ ہاں باجی، مجھے تو ایسے پروگراموں سے الرجی ہے، بس وہاں جاؤ تو یہ سننے کو ملتا ہے فیشن مت کرو، بازاروں میں مت گھومو، فلموں میں مت جاؤ، ناچ گانے مت سنو، ٹی وی مت دیکھو، لپسٹک مت لگاؤ، ناخن پالش مت لگاؤ، بے پردہ نہ نکلو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بازی، تمہاری تو سوچ ہی الٹی ہے، اب تم ہی بتاؤ میں تم کو کیسے سمجھا سکتی ہوں؟ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی کہ تم میری بات سن کر ضرور لا حول پڑھو گی اور ضرور تم ملانی ہونے کا ثبوت ہوگی، تبھی تمہارا کھانا ہضم ہوگا۔ اجی بازی، تم تو خفا ہو گئی ہو، ان میں خفا ہونے کی بات نہیں ہے، دراصل تم نے بات ہی الٹی کر ڈالی، اس لیے مجھے تمہاری عقل کا لا حول پڑھنا پڑا۔ ارے باجی ذرا بتائیے میں نے کیا غلط بول دیا جو تم نے مجھ پر لا حول پڑھ ڈالا؟ ارے باجی ذرا بتائیے میری سوچ مذہب اسلام کے خلاف کیسی ہے؟ سنیے باجی، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں اور بری باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ سنا آپ نے میری بات کو؟ ارے باجی تمہیں نے کب کہا کہ تم برے کام کرو؟ مجھے تو خود ہی گندے کاموں اور بری باتوں سے نفرت ہے۔ عجیب عجیب تعجب ہے آپ پر کہ تم کو برے کاموں اور بری باتوں سے نفرت ہے اور برائی کے خلاف سننا بھی گوارا نہیں ہو۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے باجی؟ اس میں تعجب کی بات کیسے نہیں ہے؟ تم گاندھی اور اجتماع میں یہ بات کہی جائے گی کہ فیشن مت کرو، بازاروں میں مت جاؤ، فلموں میں مت جاؤ، ناچ گانے مت سنو، یہی سب تو برے کام ہے۔ انہی کاموں کو تو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، انہی کاموں کو تو فحش یعنی برے کام کہا ہے۔ ارے باجی اگر یہ سارے کام برے ہیں تو ہمارے محلے پڑوس کی کتنی عورتیں روز بازاروں میں بے پردہ جاتی ہیں، دکانداروں سے روبرو بات چیت کرتی ہیں، گھروں میں اپنے اپنے ٹی وی پر فلمیں سیریل دیکھتی ہیں اور فیشن میں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مگر ان کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا۔ عجیب بازی، جو عورتیں اسی طرح ہیں وہ سب کی سب اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، شیطان کی بہنیں ہیں اور شیطان کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ سنا آپ نے میری بات کو؟ ہاں باجی سنا میں نے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والی سب گنہگار ہوگی تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ملے گی؟ عجیب بازی، جو عورتیں اسی طرح ہیں وہ سب کی سب اللہ عجیب بازی، جو عورتیں اسی طرح ہیں وہ گنہگار ہیں، شیطان کی بہنیں ہیں اور شیطان کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ ارے باجی ہاں باجی یہ بہت بری جگہ ہے۔ میں نے میری دادی اماں سے سنا تھا کہ اس کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا باجی ایک ہی راستہ ہے کہ سب برے کام چھوڑ دو اور اچھے کام کرو۔ اچھے اور برے کام ان اجتماعات میں جا کر سیکھو جن اجتماعات میں جو ملانی آتی ہے وہ تم کو سکھائے گی کہ اچھے کام کیا ہے اور برے کام کیا ہے۔ ان ملانی کا شکر ادا کرو کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتی ہے اور کوئی تم سے فیس بھی نہیں لیتی۔ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے صحیح راستہ بتا دیا۔ میں اب تک غلط فہمی میں مبتلا تھی، اب پابندی سے ان اجتماعات میں شرکت کروں گی اور اپنی امی اور بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے تمہارا بہت وقت لیا، مجھے معاف کرنا۔ اب چلتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی ہمارے مدرسے کی ہونہار طالبات جو آپ کے سامنے مکالمہ پیش فرما رہی تھی۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا سمجھدار ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں تو بہت ہی بہتر رہے گا۔ جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جائیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں آپ اس پروگرام کو سنیں اور آخر تک سنیں۔
माशाल्लाह बड़ा समझदार मजमा है, बात को मानने की सलाहियत भी रखता है। वो हो सकता है मेरी बात उन तक ना पहुंची हो, जो पीछे मजमा खड़ा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरत तशरीफ रखिए, कालीन बिछी हुई है। जाकिर शाह साहब की तरफ से तमाम तलबा को 2000 रुपये इनाम, सलीम भाई की तरफ से 100 रुपये, यूनुस सैयद की तरफ से 50 रुपये, साजिद खोकर की तरफ से 100 रुपये, फारूक भाई जिंदरान की तरफ से 500 रुपये, राजू छीपा की तरफ से 500 रुपये, मोहम्मद जाफर भाई जिंदरान की तरफ से 500 रुपये, जाकिर भाई भुट्टा की तरफ से 200 रुपये, शफी मोहम्मद वपारी की तरफ से 500 रुपये, समीर भाई सोलंकी की तरफ से 750 रुपये, मोहम्मद तारीफ जिंदरान की तरफ से 500 रुपये, हाजी फतेह मोहम्मद सैयद साहब की तरफ से 500 रुपये। माशाअल्लाह, आप हजरत तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे दिलचस्प नात व नज़्में तकारीर आप हजरत के सामने पेश होगी, आप खामोशी के साथ सुने। इसके बाद में मैं तकरीर पेश करने के लिए अबू तालिब बिहार, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अबू तालिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व ज़य्यनहु बिसिफ़तिल खुलूस वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबिश शरीअति वल कुरआन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस सलात व युतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक आयत तिलावत की है। उसका तर्जमा यह है, लोगों को नहीं हुक्म दिया गया है मगर इस बात का कि वो अल्लाह की इबादत करे, उसके लिए दीन को खालिस रखे, नमाज कायम करे और ज़कात दे, यही मजबूत दीन है। इंसान इस दुनिया आबरूं में भेजा गया, वो जालिम था तो आदिल भी था, वो जाहिल था तो आलिम भी था। इंसान की तख्लीक कुछ अजीब ढंग से हुई, खालिक़े कायनात ने इसमें गुनाह व खसलतें रख दी। अगर खुदा के इनकार पर उतर आया तो फिरऔन व शद्दाद बन गया, और अगर इताअत पर उतर आया तो फरिश्तों से भी बाजी ले गया। आप अपने माहौल पर नजर डालेंगे तो कदम कदम पर खालिक़े कायनात की अजूबा कारियाँ आपको ताज्जुब में डाल देगी कि इंसान किस तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता है और किस तरह से नहीं। कुरान मजीद में इस सिलसिला में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर इसका खुलासा चंद अल्फाज में अदा किया जाए तो कहा जा सकता है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम पर दिल से अमल करता है तो वह रज़ा इलाही का मुस्तहिक है, और अगर उसके अहकाम पर अमल नहीं करता या करता है बल्कि दिखावे के लिए करता है तो उसे खुदा ताला की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। यूँ समझिए कि जिस तरह दाल बेनमक बेकार होती है, चाहे उसे कितनी अच्छी तरह पकाया जाए, उसी तरह इंसान का अमल बेकार हो जाता है अगर वो इखलास के साथ ना किया जाए। आप लाखों रोजे रख जाए, आप सैकड़ों रोजे रख जाए, लाखों रकात नमाज पढ़ ले, अपना तमाम माल गरीबों पर तकसीम कर दे, हर साल हज कर ले, मगर आपके दिल में इखलास ना हो, तमाम काम दिखावे के लिए करते हो, अपने को मौलवी, हाफिज, हाजी, नमाजी और शरीफ आदमी कहलाने के लिए करते हो, तो यकीन रखिए कि हमारे और आपके ये अमाल आखिरत में हरगिज़ मकबूल ना होंगे। आपकी 2 रकात नमाज इखलास से पढ़ी गई तो उस आबिद की लाखों रकात अफजल होगी जो दिखावे के लिए पढ़ी हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद में मैं नज़म पेश करने के लिए ज़किया और आतिका को बुलाता हूँ, वो आए और अपनी नज़म पेश करें। ज़किया और आतिका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।